موت کا قرب کبھی کبھی انسان کے اندر شمع روشن کر دیتا ہے۔ میرے اندر بھی اس رات اللہ نے اپنی رحمت سے ایک جوت جگا دی۔ میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھا جو کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ چمڑا رنگنے کا کارخانہ تھا جس میں چاروں طرف بھاپ اٹھ رہی تھی اور بھاپ نے میرے ماں باپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی اداس آنکھیں میرے لیے بے پناہ محبت اور شفقت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ میرے والد نہایت قوی انسان تھے، لیکن ان کی جسمانی قوت کو اس بے دردی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ عین جوانی میں بھی بوڑھے نظر آتے تھے۔ میری ماں کھانس رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کھانسے جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے اس نے دم دے دیا۔ میرے والدین حبشہ سے آئے تھے، بحیرہ احمر پار کر کے۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غلام کیسے بنائے گئے۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ ایسی باتوں کو بلا کر ہی وہ غلامی کی صحبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ ایک دن میری ماں نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ میں پیدا تو حالت غلامی میں ہوا، لیکن جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تھا تو میرے ماں باپ آزاد۔ یہ بات میرے لیے کوئی خاص تسلی بخش نہیں، پھر بھی کبھی کبھی میں اس پر خوش ہو لیا کرتا تھا۔ پھر اس رات میں نے اپنے ماں باپ کی گفتگو سنی۔ وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے، کیوں نہ ہم اس بچے کو مار ڈالیں اور اسے غلامی کی لعنت سے بچا لیں۔ میرے آنسو نکلے، اپنے دکھ پر نہیں، اس کر پر جو میرے والدین نے یہ فکرے کہتے ہوئے اپنے اندر محسوس کیا ہوگا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں جوان ہونے پر بازار میں پہلی بار فروخت کے لیے لایا گیا تھا۔ اب میں ابن غلام نہیں، بذات خود غلام بننے والا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کئی بار بکا، اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ، اور بالکل انہی کی طرح آج دمشق میں بیٹھ کر ان باتوں پر ہنس سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں مجھ پر کیسے کیسے دور گزرے۔ گرم ریت اور دہکتے انگاروں پر لٹائے جانے کے بعد، مکے کی گلی کوچوں میں رسی میں باندھ کر پھرائے جانے کے دور، گرم پتھروں تلے دبائے جانے کے دور، ڈنڈوں سے پٹائی کے دور، ٹھوکروں کے دور، کوڑوں کے دور۔ لیکن اس رات امیہ کے غلام خانے میں جب میری گردن میرے گھٹنوں پر جکڑی ہوئی تھی، میرے ذہن میں ہنسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اسی کرب کے عالم میں میں نے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی کے حسن کو محسوس کیا، وہ حسن جو جلد ہی مجھ سے چھننے والا تھا۔ میرا سارا دن خوشی میں گزر جاتا۔ یہ سرخ بورے روئے ارض پر پھیلے ہوئے مخلوق، قبروں میں لیٹے ہوئے میرے ماں باپ، یہ سب کہاں سے آ گئے تھے؟ اس رات موت نزدیک محسوس ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ پھر عمار کے واقعے کی تفصیل نظروں کے سامنے پھر لگی۔ میں کیسے پھنس گیا اس سارے معاملے میں، میرا کیا واسطہ تھا؟ ذہن سے جواب آیا، عمار نے تجھے اس دلدل میں دھکیلا ہے، لیکن عمار میرا کیا لگتا تھا؟ میرا اس سے کیا رشتہ تھا؟ اگر واقعی اسے کوڑے مار دیتا تو ہرگز مجھے الزام نہ دیتا۔ اسے پتا تھا کہ غلام حکم عدولی نہیں کر سکتا، بلکہ اس بیچارے نے تو خود کوڑے میرے ہاتھ میں تھما دیے، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ اس پر اٹھ نہ سکا۔ پھر کیسے ہو گئی مجھ سے یہ حکم عدولی؟ میں نہ بہادر تھا نہ احمق کہ بغاوت پر اتر آتا۔ پھر کہاں سے آیا مجھ میں یہ حوصلہ؟ اس کا جواب کہیں اور تھا۔ یہ حوصلہ مجھے محمد سے ملا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رات بھر میں غلام خانے کے فرش پر کمپسری کی حالت میں پڑا کراہتا رہا۔ رسیوں سے جکڑا ہوا، رسیاں میرے زخموں میں دسی جاتی تھیں اور میری کیفیت ایسے تھی جیسے اندر ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ صبح ہو رہی تھی، میں نے گہرے گہرے سانس لے کر نئے دن کی تازہ ہوا کو اپنے اندر جذب کیا، مگر اب میرے ذہن پھر اس ایک اللہ کے تصور کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں میں بالکل ان پڑھ تھا، میری سوچ میں ابجد شامل نہیں تھی۔ میں چل تو پڑا لیکن انجانی اندیکھی راہ پر، لیکن محض کھانا بدوش کی حیثیت سے۔ اس دن اللہ کی توفیق سے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہی میرا اسلام تھا۔ میرے اندر مٹھاس کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی کہ مجھے اپنے بندوں میں بھی چین ملنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری عافیت صرف اور صرف اس ایک اللہ کے قرب میں ہے۔ میں نے عبادت شروع کی تو میرا باطن نور نور ہو گیا، اور پھر اللہ کی قدرت سے سورج طلوع ہوا۔ جب مجھے لینے کے لیے آئے تو میں سراپا تشکر تھا۔ ان بد نصیبوں کو کیا خبر تھی کہ یہاں کیا ہو چکا ہے؟ انہیں شاید موقع تھا، انہیں شاید توقع تھی، بلکہ مناسب بھی یہی تھا کہ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، زمین پر ماتھا رگڑتا اور ان سے رحم کی اپیل مانگتا۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو وہ سمجھے میں پاگل ہو گیا ہوں، خوف سے میرا دماغ معوف ہو گیا۔ انہیں کیا پتا میں اپنے حالت حقیقی کے اثار عاطفت میں ہوں، اور اب جو کچھ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب میرے رب ہی کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے میرے جائے عقوبت پر لے جانے کے لیے زمین سے اٹھایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا میرے اللہ مجھے پہلے ان کے ہاتھوں کی پہنچ سے کہیں زیادہ بلندی پر لے جا چکا ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور بڑی تیزی سے باہر لے گئے۔
ہمیں دیکھ کر گلی میں کچھ کھڑکیاں بند ہوئیں۔ لوگ عام طور پر ظالم نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں پر تشدد ہوتا دیکھ سکتے۔ ویسے بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی، سارا مکہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ غلاموں کو براہ راست جہاں تک امیہ کا تعلق تھا اس کے لیے بالکل واضح تھی۔ وہ مجھے مجرم سمجھتا تھا، ہتاوار، قصوروار۔ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بحیثیت غلام اپنی قیمت گنوا چکا تھا، اس لیے مجھے اس رقم کا دیندار سمجھتا تھا جو اس نے مجھ پر خرچ کی۔ اب میری کھال اس کے کام کی تھی۔ وہ مجھے ایک میدان میں لے گئے جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا کھمبا گڑا ہوا تھا۔ اس کھمبے سے انہوں نے مجھے مضبوطی سے جکڑ دیا۔ امیہ نے کوڑا سنبھالا۔ میں اس کے تشدد کی رداد بیان نہیں کروں گا۔ درد کی یاد نہیں ہوتی، درد جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے اور کوڑے انسان کی روح کو نہیں چھو سکتے۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت زور زور سے اللہ کو پکار رہا تھا، ایک ہی طریقے سے جو مجھے آتا تھا، ایک ہی نام جو میں جانتا تھا، احد احد۔ میں بلال جس نے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز کے لیے پکارا، اس وقت عبادت کے طریقوں سے واقف نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کا نام پکارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس نے سن لیا۔ کوڑے پڑتے تھے تو میں چیختا نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اگر میں چاروں کوڑوں میں دم دے دیتا تو جو عین ممکن تھا تو اسے امیہ یقیناً یہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ بہت دھوکہ ہو گیا ہے اور اس کے ذوق اظہار ثانی کی تسکین نہ ہوتی اور شاید مجھے دوہرا مجرم سمجھنے لگتے۔ کوڑوں کا ایک اور درد ختم ہوتا تو وقفہ ہوتا اور پھر دوسرا درد شروع ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک وقفے میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ چھاتا لیے ہوئے رجوع میں لمبی لسی تقسیم کرتے۔ میں نے اکثر سوچا ہے کہ شاید اس دن میں درخت پر پڑے کسی جھولے پر جھولتا موت کے دامن میں پہنچ گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ موت کیا ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جو واقعی مر جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ہر درد سے آزاد ہو چکا ہوں، کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔ یوں ایسے لگتا ہے کہ اپنی دانست کو مجھ پر صرف اتنا محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک کھیل ختم کر کے دوسرا شروع کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کیا تھا، واہمہ تھا، خواب تھا، کوئی وجدانی کیفیت تھی۔ کوڑوں سے میرا دماغ معطل ہو گیا تھا، یا محض میری افتاد طبی تھی، یا پھر اس کیفیت میں یہ سارے ہی عناصر شامل تھے۔ بہرکیف جو کچھ بھی تھا جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن میں آج بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بلال، واقعی تو نے جیتے جی جنت پری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟